رضیت باللہ ربا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی میں اس بات پر خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، جیسا بھی پیدا کیا، جس رنگت میں پیدا کیا، جس شکل و صورت میں پیدا کیا، جس برادری اور کاسٹ میں پیدا کیا، جس ملک اور خطے میں پیدا کیا، میں اس پر راضی ہوں، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ اس میں کسی اور کا اختیار ہے ہی نہیں، صرف اللہ کا اختیار ہے، تو میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ کی ہر تقدیر پر میں راضی ہوں، جو بھی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو مجھے پہنچنا ہے، جو خوشی پہنچے تب بھی، اگر خوشی نہ ہو لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی اللہ نہ کرے آفت یا حادثہ، یا کوئی ناخوشگوار واقعہ، جو بھی ہوگا میں تقدیر پر راضی ہوں، یعنی میں اس میں واویلا نہیں کروں گا۔ بیماری آ گئی، تنگی آ گئی، تو یہ کہنا کہ اللہ کو صرف میں ہی نظر آیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ہمارا گھر ہی ملا تھا، بیماریاں ہیں، فاقے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، نہیں، ایسا اس نے کچھ نہیں کہا، ایسا کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی اللہ نے جیسا اس کو پیدا کیا، اللہ کے خالق ہونے پر راضی ہو گیا، اللہ کے مالک ہونے پر راضی ہو گیا، اور اللہ نے جو اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے اس پر وہ راضی ہو گیا۔ جس میں یہ بات آ جائے گی، وہ بندہ ایک بہت بڑی ڈپریشن اور احساس کمتری سے بچ جائے گا۔ کون سی ڈپریشن اور کون سا احساس کمتری؟ یہ جو احساس کمتری ہم میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو، جو مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہوں، جب ان کو دیکھتے ہیں، فوراً ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی دنیا کی یہ ناز و نعمت، آسائشیں، یہ سہولتیں، ہم بھی وہاں پر جائیں، یہاں پر آئیں، ہمارے پاس بھی گاڑی ہو، گھر ہو، ہمارے پاس بھی پیسے وافر ہوں، ہمارے پاس بھی یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ یہ چیز بندے کو بہت بے چین کرتی ہے، بندے کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، بندے کو ناشکرہ بناتی ہے۔ لیکن اس بندے نے یہ کہا رضیت باللہ ربا، وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ناشکری نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ 2 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی آگ نہیں جلتی تھی، اس لیے کہ آگ پر پکانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جان پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو کہا علی الاسودین، 2 سیاہ چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، کھجور اور پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ایسے گزری۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بھوک کی شدت ہوتی تو آپ چین نہیں پاتے تھے گھر میں اور گھر سے نکل آتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، 1 نہیں 2 لوگ 1 پتھر باندھتے اور آپ 2 پتھر باندھ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مظہر تھا، نمونہ تھا، رضیت باللہ ربا، اللہ میں آپ کی تقسیم پر راضی ہوں۔